بولو چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ حضرات گرامی، اگر کوئی شخص بغیر عبادت کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا تو اسے اللہ کا قرب ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ کا قرب اس کو چاہیے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، اسے اللہ رسول کی بات کرنی ہوگی۔ اور یہ بات تو ابھی اختر پرواز صاحب قبلہ اشاروں میں آپ سے کر کے چلے گئے۔ اگر زمانے پر راج کرنا چاہتے ہو تو کسی کی بات کرو یا نہ کرو، مدینے کے تاجدار کی بات کرتے رہو، ان کی بات کرو گے زمانے پر راج کرو گے۔ آپ نے ایک قلندر بریلی کی سرزمین پہ دیکھا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت، انہوں نے پوری زندگی کس کی بات کی؟ اپنے باپ کی بات نہیں کی، اپنے دادا کی بات نہیں کی، اپنے بچوں کی بات نہیں کی، پوری زندگی امام اہل سنت نے بس نبی کی بات کی، پوری زندگی نبی نبی کے ترانے پڑھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے جو قلم اللہ اکبر، جو اشعار ان کے قلم سے نکلتے تھے، جو نعت اللہ اکبر ان کے قلم اعلیٰ حضرت نے کہی ہے، کیا معلوم تھا دنیا کو کہ امام اہل سنت کے قلم سے نکلے ہوئے اشعار، مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں پوری زندگی پوری دنیا کے اندر پڑھی جائیں گی۔ یاد رکھ کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پردغی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جلنے والے جلتے رہیں گے، لیکن ماننا پڑے گا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، تب دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ملت اسلامیہ آج مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیر فقیری کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، پیر فقیر وہ نہیں ہوتا جو اپنی انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہنتا ہے، جو نماز اللہ اکبر مکہ شریف میں پڑھتا ہے اور کھانا ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں پیر وہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کا چہرہ دیکھو تو خدا کی یاد آ جائے، نمازی دیکھے تو نمازی بن جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر کوئی بے ایمان دیکھے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا نعیمی صاحب، اللہ اکبر، حضور صدر اللہ فاضل فخر الامادل سید نعیم الدین مراد آبادی کا عرس پاک تھا، اور بریلی شریف سے سرکار تاج الشریعہ کو دعوت دی گئی۔ حضور تاج الشریعہ حضرت کے عرس پاک میں تشریف لے گئے۔ عیدگاہ کے میدان میں حضرت حضور صدر اللہ فاضل کا عرس ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع تھا، جب میں غفیر تھا، جب سرکار تاج الشریعہ منبر پاک پر تشریف لائے۔ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کی گفتگو ہو رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار تاج الشریعہ منبر رسول پہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز تھے۔ خطاب نایاب علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ محدث کبیر کا ہو رہا تھا۔ ایک بے ایمان محفل سے اٹھا، ایک غیر مسلم محفل سے اٹھا اور اسٹیج کے قریب پہنچا، اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگا، یہ بریلی کے اختر رضا جب اتنے خوبصورت ہے تو مدینے کے محمد مصطفیٰ اتنے خوبصورت ہوں گے۔ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع گواہ تھا، جب میں غفیر گواہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ تاریخی شہر مراد آباد کی عید کا گواہ تھی۔ وہ ایک بے ایمان سرکار تاج الشریعہ کا حسن دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا تھا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جب بے ایمان انہیں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ مذہب اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ مذہب اسلام کو عزیزان ملت اسلامیہ ان اللہ والوں نے فروغ دینے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا، مصطفیٰ جان رحمت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال
تعالیٰ. آپ ذرا دیکھیں ان کی قربانیوں کو. تاریخ میں ایک نام ہے حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کا. برائیوں کو مٹانے کا کام کیا ہے اللہ والوں نے. آپ کی بستی میں ایک طوائف عورت آ گئی. حضرات گرامی لوگوں کو دعوت زنا دیا کرتی تھی. نوجوان اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو خریدتے تھے ایک نائٹ ایک شب کے لیے اور اپنا منہ کالا کر کے واپس آتے تھے. برابر میں آپ کی خانقاہ تھی. کچھ لوگ گئے جا کر کے کہا اے اللہ والے ادھر تیری خانقاہ میں لوگ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور برابر ہی میں لوگوں کے ایمان برباد کیے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت بایزید بسطامی کو جب پتا چلا آپ اپنی خانقاہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس طوائف کے دروازے پہ جا کر کے آپ بیٹھ گئے. اب جو بھی منہ کالا کرنے کے ارادے سے اس طوائف کے مکان کی طرف آتا اللہ کے ولی کو بیٹھتا ہوا دیکھتا واپس چلا آتا. کسی میں اتنی جرأت نہیں, کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کے ہوتے ہوئے اس جا کر کے زناکار عورت سے اللہ اکبر ملاقات کر لے, اس طوائف سے جا کر کے ملاقات کر لے. کافی ٹائم ہو گیا, رات گزرنے کے قریب ہے. ایک پہر گزرا, دو پہر گزرے, جب کوئی کسٹمر نہ گیا, جب کوئی گاہک نہ گیا تو اس طوائف کو پریشانی ہوئی. آج کیا بات ہے, کیا میرے حسن میں کوئی کمی آ گئی, کیا میرا حسن پھیکا پڑ گیا؟ پورے شہر سے کوئی بھی گاہک نہ آ سکا, ایک بھی کسٹمر نہ آ سکا. عزیزان ملت اسلامیہ تو اس طوائف کو بتایا کہ آج تمہارے پاس میں کوئی گاہک اس لیے نہیں آیا, آج تمہارا جسم خریدنے کے لیے جسم فروش کوئی اس لیے نہیں آیا, تمہارے دروازے پہ ایک اللہ کا ولی بایزید بیٹھا ہے. اس طوائف نے کہا تھا اس سے جا کر کے کہہ دو میرے دروازے پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلطی سے بیٹھ گئے ہیں. حضرت بایزید بسطامی نے کہا غلطی سے نہیں بیٹھا ہو, اللہ اکبر کبیرہ جان کر کے بیٹھا ہو, قصداً طریقے سے بیٹھا ہو, اور اس سے جا کر کے کہو اپنی مالکن سے مجھے اس سے ملاقات کر دی ہے. حضرات گرامی طوائف سے کہا, طوائف نے کہا کہہ دو آ کر کے ملاقات کر لے. حضرت بایزید بسطامی اندر پہنچے, جا کر کے اس سے معلوم کیا تو اپنے جسم کو ایک رات کے لیے بیچتی ہے, کتنی قیمت ہوتی ہے تیری؟ اس طوائف نے کہا تھا میری اتنی قیمت ایک رات کی. حضرت بایزید بسطامی اللہ والے نے ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا. یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت بایزید بسطامی نے اس کو قیمت ادا کر دی. آپ فرماتے اب میں نے تجھے خرید لیا, اب جیسے میں نے کرنا ویسے تجھے کرنا. وہ ایگری ہو گئی, تیار ہو گئی. کہا تم نے میرے جسم کی قیمت دے دی, اب میں پوری رات آپ کی میرے اوپر مطلب کیا حکومت ہے, میں آپ کی ملکیت میں ہوں, جس طرح آپ چاہے مجھے استعمال کریں. حضرت بایزید بسطامی نے تو اللہ اکبر پانی کے لوٹے بھروائے. جب پانی کے لوٹے بھر کے برتن آ گئے, آپ نے وضو کے لیے ایک برتن رکھا اپنے واسطے, ایک اس کے لیے رکھا. فرمایا جس طرح میں نے اپنے اعضائے وضو کو دھونا ہے اسی طرح میری نقل تجھ کو کرنا ہے. یاد رکھنا میری قوم کے نوجوانوں, اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے, بروں کی نقلیں بھی بری ہوتی ہیں. آج میری قوم کے نوجوان سلمان خان, شاہ رخ خان کی نقل کرتے ہیں, وراٹ کوہلی کرکٹر کی نقل کرتے ہیں, کوئی کسی کی نقل کرتا ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ قوم کے جیالوں, خبردار اگر تمہیں نقل کرنی ہے سلمان خان کی نہیں, شاہ رخ خان کی نہیں, کسی کرکٹر کی نہیں. اگر نقل کرنی ہے, اگر پیچھے چلنا ہے, بمبئی کے کسی گنڈے کے پیچھے مت چلو, کسی دنیا دار کے پیچھے مت چلو, مدینے کے احمد مختار کے پیچھے چلو, آقا کے پیچھے چلو, آقا کی رفتار اپناؤ, آقا کی گفتار اپناؤ. سو تو نبی نبی کہتے, اٹھو تو نبی کہتے ہوئے, چلو تو نبی کہتے ہوئے, اس طرح اپنے آپ کو نبی کا غلام بنا لو. جب دنیا والے دیکھیں تو دیکھنے کے بعد کہہ دیں تو محمد مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر اس کا امام کتنا اچھا ہوگا. اور میرے اعلیٰ
حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ٹوٹی چٹائی سے مچل کے بولے تڑپ کے بولے سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، شان خطابت مفتی ناظم رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نقل کرنی ہے تو اچھوں کی نقل کرنی، بولو کس کی نقل کرنی ہے؟ اچھوں کی نقل کرنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بایزید بسطامی نے وضو کیا، اپنے ہاتھوں کو دھلا، اس طوائف نے بھی اپنے ہاتھوں کو دھل لیا۔ حضرات آپ نے کلی کی، اس نے بھی کلی کیا۔ آپ نے ناک میں پانی ڈالا، اس نے بھی ناک میں پانی ڈالا۔ آپ نے اپنا چہرہ دھولا، اس نے بھی اپنا چہرہ دھولا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا، اس نے بھی کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ آپ نے بھی سر کا مسح کیا، اس نے بھی چوتھائی سر کا مسح کیا۔ آپ نے بھی اپنے پیروں کو دھویا، اس طوائف نے بھی پیروں کو دھویا۔ ادھر وہ اعضائے وضو دھوتی چلی جا رہی ہے، ادھر اس کے گناہ دھلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے پھر دو جائے نماز منگائی، دو مسلح منگائے۔ جب دو مسلح آ گئے، ایک مسلح حضرت بایزید بسطامی نے اپنے لیے بچھایا اور ایک مسلح اس کے لیے بچھوایا۔ ایک مسلح پہ اللہ کا ولی کھڑا ہے، ایک مسلح پہ وہ خاتون کھڑی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا جیسے میں نے کرنا ہے ویسا تو نے کرنا ہے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، پھر آپ نے باندھ لیے۔ اس عورت نے بھی اپنے سینے پہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب حضرت بایزید بسطامی ثنا پڑھ لگے ہیں، الحمد پڑھ لگے ہیں، سورت پڑھ لگے ہیں۔ رکوع کے بعد جب سجدے میں گئے ہیں، وہ خاتون بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے سجدے میں گئی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی حالت سجدہ میں جا کر کے گڑ گڑائے گئے، عرض کرتے گئے پروردگار تو جانتا ہے، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اے مولا تو نہ جانے گا تو کون جانے گا۔ لیکن انداز بیان دیکھیے حضرت بایزید بسطامی کا، پروردگار عالم اس طوائف نے میرے شہر کو ویران کرنے کی کوشش کی تھی۔ یا اللہ پروردگار عالم، جو میں نے محنت کی تھی اس محنت کو تباہ کرنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ یا اللہ اب میں اسے تیری بارگاہ میں لا چکا ہوں، ارے میرے مولا توبہ کرا کے سجدے تک لانا میرا کام تھا، اب آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ قسم خدا کی حضرت بایزید بسطامی نے سر سجدے میں رکھا، اس طوائف نے بھی سر سجدے میں رکھا۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا مولا یہاں تک لانا میرا کام ہے، اب آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ اس نے جب سر سجدے میں رکھا تھا تو گنہگار تھی، جب سر سجدے سے اٹھایا تھا تو جنت کی حقدار بنا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان خطابت، شان خطابت، مفتی ناظم رضا صاحب قبلہ، مفتی ناظم رضا صاحب قبلہ، سرزمین دولت گڑھ اور سے مبارک، یہاں کے صوفی جنتی مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ یہ ہے اللہ والے جنہوں نے انقلاب پیدا کیے ہیں، جنہوں نے شرابیوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے جام پلائے، جنہوں نے بے نمازیوں کو نمازی بنایا، جنہوں نے اہدنا الصراط المستقیم سے بھٹکنے والے لوگوں کو صراط مستقیم پہ لا کر کے کھڑا کیا، یہ اللہ والے ہیں۔ امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں آؤ اللہ والوں سے محبت کرو،
ان کا جو مشن ہے نا اس مشن پہ اللہ اکبر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ آج چاروں طرف سے تم پہ حملے ہو رہے ہیں، بولو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ من شما پہ حملے ہو رہے ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ابھی ہمارے بھائی اختر پرواز نعیمی نے کہا تھا ہم اپنے ملک کا ماحول بگڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم یہاں کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں کے چمن کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستان میں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میں اپنی ملت کی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، تم بھی اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بناؤ، باندی بناؤ، باندی قسم خدا کی تمہاری کامیابی حضرت فاطمہ الزہرا کی نقل کرنے میں ہے، ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ آپ مذہب اسلام کو پڑھ کے دیکھو تو صحیح، عورتوں نے بھی بڑی مطلب کیا ہے ضرب برداشت کی ہے مذہب اسلام کی خاطر، عورتوں نے بھی مارے کھائی ہے۔ دنیا جانتی ہے حضرت عمر ابن خطاب جب اپنی بہن جب حضور کائنات کا سر لینے چلے تھے تو ان سے کہا تمہاری بہن نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا، پہلے بہن کی خبر تو لے لو۔ بہن کے دروازے پر پہنچے، اتنا مارا کہ کان کا پردہ پھٹ گیا، خون سے لہو لہان ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے کہہ رہے اسلام چھوڑ دے۔ فاطمہ بنت خطاب کہہ رہے عمر تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا، ان کا دیا ہوا مجھ سے کلمہ واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ عشق تھا رسول کائنات سے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری قوم کے نوجوانوں، میں نے قرآن مقدس کے اندر ایک چھوٹا سا جز تلاوت کر کے اللہ اکبر اس کو موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے۔ آج مجھے بتاؤ کون سی بربادی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر نہیں ہے؟ آج اللہ اکبر کبیرہ جب مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جوانی سے لے کر کے شادی تک کون سی ایسی رسم ہے جو ہمارے سماج کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہم نے نکاحوں کو کتنا مشکل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہے، تم عورتوں کے لباس ہو، لیکن اگر کسی شوہر کے اندر کوئی خرابی ہے تو اسلام کی مقدس بیٹی اپنے شوہر کے لیے مصلی پہ بیٹھ کے دعا نہیں کرتی، وہ پیر فقیروں کے آستانوں کے چکر لگا کے تعویذات کے ذریعے اپنے شوہر کا حل چاہتی ہے۔ نہیں میری بیٹی کان کھول کر کے سن لے، اگر تیرا شوہر تجھے نہیں سمجھتا، تیرا شوہر تیری قدر نہیں کرتا، تیرا شوہر تیری رسپیکٹ نہیں کرتا تو تجھے کسی تعویذ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے آنگن میں جب سب سو جائیں تو جائے نماز مصلی بچھا لے اور اب ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے، میرے شوہر کے دل میں میرا پیار ڈال دے، میرے شوہر کے دل میں میری محبت القا کر دے۔ قسم خدا کی تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ تیرے شوہر کے دل میں تیری محبت پیدا فرما دے گا۔ اس کی شان تو یہ ہے سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو زبان دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کس کو رہنو منزل ہی نہیں۔ اسلام کی مقدس بیٹیوں، آؤ میں تمہیں یہ بھی بتا کے جانا چاہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بولو کہاں ہے؟ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، باپ جنت کا دروازہ، پتہ چلا اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اسی عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب تک اولاد سے ماں راضی نہیں، اولاد جنتی نہیں، جب تک شوہر سے اللہ اکبر بیوی سے اس کے شوہر راضی نہیں تو وہ عورت جنتی نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت کتنی نمازی ہو، کتنی پرہیزگار ہو، لیکن اپنے شوہر کو ناراض کر
کرتی ہے. اللہ اکبر. بد چلن عورت ہے گھر کو برباد کرتی ہے. کچھ عورتیں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرتی ہیں. یار کس سے کہیں کس سے نہ کہیں, کسے سنائے کسے نہ سنائے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھی عورت کی نشانی یہ ہے الذی تطیع اذا امر وتسر اذا نظر وتحفظه فی نفسها ومالہ. اچھی عورت کی نشانی یہ ہے جب اس کا خاوند, جب اس کا ہسبینڈ, جب اس کا شوہر اپنی بیوی کو دیکھے, حکم دے تو وہ اپنے شوہر کے حکم پہ عمل کرے, اور جب وہ اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. حضرات گرامی, یہ جتنی بھی فیس پاؤڈر ہے, یہ جتنی بھی کریم ہے, یہ سب کے سب سنگار, یہ سب کی سب آرائش خاوند کے لیے ہے, شوہر کے لیے ہے. لیکن آج میری بیٹی, آج اسلام کی مقدس بیٹی, اللہ اکبر کبیرہ, وہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے نا مطلب کہ سنگار نہیں کرتی. وہ سنگار اس وقت کرتی ہے جب اسے میلے کے اندر جانا ہوتا ہے, جب اسے شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے, جب وہ مینا بازار, اللہ اکبر, بازار کو جاتی ہے, نمائش میں جاتی ہے, تب وہ سنگار کرتی ہے. شوہر کے لیے سنگار نہیں کرتی. حالانکہ شوہر کے لیے سنگار کرنا, زینت کرنا, اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وتسر اذا نظر, جب شوہر بیوی کو دیکھے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے. یہ اچھی عورت کی نشانی ہے. وتحفظه فی نفسها ومالہ, اور جب اللہ اکبر شوہر گھر پہ نہ ہو, شوہر کی عدم موجودگی میں وہ عورت اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے, اور شوہر کا جو مال ہے گھر میں اس کی بھی حفاظت کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع, عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. سنو میری قوم کے جوانوں, آواز بڑھا دو یار, بڑھا دو. سبحان اچھا چل رہا تھا. جوانوں تم سے کچھ خطاب ہے میرا, بڑا واپس دو یار, محبت سے بولو سبحان اللہ, اور مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ. عورت سے نکاح کتنی چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے.